میری زندگی کی ایسی کہانی جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے، ایک ایسی داستان جو روز میری روح کو گھائل کرتی ہے۔ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ سائم میرا شوہر، میرا مان تھے، میری زندگی تھے۔ اولاد نہ ہونے کا طعنہ مجھے سائم نے کبھی نہیں دیا تھا۔ باجی مجھے فادیہ کے گھر جانا ہے، سائم بھائی چھوڑ دیں گے نا؟ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کروں؟ سائم نے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا سعدیہ، واپسی سائم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آ جاؤ گی؟ باجی یہ جیجا جی کس لیے ہیں؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا۔ سائم نے کہا، جیجا جی بوقت ضرورت ڈرائیور، خانسامہ، مالی، باڈی گارڈ بس یوں سمجھو جیجا جی نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا اینیمیشن کریکٹر ہے جسے آپ جب چاہیں اپنے من پسند کردار میں ڈھال لیں۔ اچھا سائم، سعدیہ کو اپنے ساتھ واپس لے آئیے گا۔ مجھ سے امی نے ایک دو مرتبہ کہا بھی کہ سعدیہ کو سائم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی سائم بہت مضبوط کردار کے مالک ہیں اور ہماری سعدیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ سائم سعدیہ کو ایسے چاہتے ہیں جیسے کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو چاہتا ہو، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سائم پر کرتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور سائم اور سعدیہ کے شوخ جملوں کو سن کر میں بھی بہت محفوظ ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا کبھی نہ تو میں نے سوچا تھا اور نہ ہی کبھی میرے وہم و گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی، سائم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا اور گانے سننے کے لیے آڈیو لگائی تو ایک عجیب سی آڈیو تھی۔ یہ آواز تو سعدیہ کی تھی، سعدیہ کے الفاظ تھے یا بم میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سائم سے کہہ رہی تھی، سائم اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ آڈیو شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سائم بھول گیا تھا۔ میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچی۔ سائم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ سائم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا، اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ دیکھو میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم کو طلاق نہیں دیتا۔ سائم، کیا تم مجھ کو طلاق دے دو گے؟ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سائم سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور امی کے گھر چلی گئی۔ سعدیہ سے کہا، ناگن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، تم کیسی ناگن ہو؟ تم نے تو اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو ڈس لیا، تم نے میرے سہاگ پر ہی ڈھاکہ ڈال لیا۔ باجی جو دل چاہے کہو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے۔ میں اور سائم کوشش کریں گے کہ آپ کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس بند کرو، تم اور سائم دونوں ہی گندے ہو، مت نام لو میرا، سب کچھ تو میرا لوٹ لیا ہے تم نے، سب کچھ لٹ چکا ہے میرا، اب مجھے مزید ذلیل مت کرو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مجھے تنہا ہی اسی آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سائم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شعلوں کو خود میں نے ہی ہوا دی تھی۔ میں ہی تو کہتی تھی کہ سائم بہت باکردار ہے، سعدیہ بہت نیک ہے، گندگی تو لوگوں کے دماغوں میں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں یہ تو ہونا ہی تھا نا، میں ہی تو تھی ان شعلوں کی پرورش کرنے والی۔ شریعت کی اگر میں نے بات مانی ہوتی تو سالی اور بہنوئی میں کچھ قیود لگائی ہوتی تو آج مجھے ان شعلوں میں یوں نہ جلنا پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میری اس کہانی کو
آپ لکھ دیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی نادیہ ان شعلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھپھی اور بھتیجی کو جلاتے ہیں تو کہیں خالہ اور بھانجی کو۔ آپ ان سب کو شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے۔ بتا دیجئے انہیں کہ یہ شعلے جو انہیں جلاتے ہیں ان کی پرورش بھی یہ خود ہی کرتی ہیں۔ روشن خیالی کی آڑ میں، ماڈرنزم کے خمار میں، اسلام ہی میں نجات ہے، اسلام ہی میں سکون و راحت ہے۔ آئیے نادیہ کی اس سچی کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتا کوئی اور نادیہ ان بھٹکتے ہوئے شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔